آپ سارے جانتے ہیں، ہم جس سیاسی لیڈر کو بھی لے کے آتے ہیں نا، پہلے خوشی سے اس کو چنتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، 6 مہینے گزرتے ہیں پھر اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیچر ہے، فطرت ہے۔ تو جس امام کے ہم پہلے شہدائی ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمارا جی چاہتا ہے کہ اب تبدیل ہونا چاہیے۔ تو لوگوں، یہ اعزاز اس ماں کے بیٹے قاری افتخار احمد عباسی ہی کو حاصل ہے کہ جو اتنے سال تک جو ہے وہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے اور ہر کسی کو مطمئن رکھا۔ تمام مذہبی پارٹیوں سے سب سے تعلق تھا اور تمام سیاسی لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اور میں اس بات سے شرم نہیں محسوس کرتا، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنا امام مانتے تھے۔ اگر شک ہو تو دیگر مساجد میں جا کے ہم میں سے کسی کا نام نہ لینا، قاری افتخار احمد عباسی صاحب کا نام لینا، وہ ہر سٹیج کی زینت ہوتے تھے، بس یہ انہی کا خاصہ تھا، ان کے بعد ہم نے کسی میں نہیں دیکھا۔ اللہ ان کی اچھی عادات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر انجمن بزم مدنی کے احباب سے محمد عثمان صاحب، ان کے سارے ساتھیوں سے التماس ہے، صرف 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تمام علماء کرام کو ہم اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ محمد عثمان صاحب، آپ سے التماس سے اپنی 5 منٹ میں خوبصورت اور جامع عازی پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈوے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، اساں چھڈنا تواڈا درنا، اساں چھڈنا تواڈا درنا، تواڈے قدماں دے وچ مرنا، تواڈے قدماں دے وچ مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، تساں بھلے آدے ہتھ لجوے، اے ویکھا میں عملہ بلے اتے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت بلے اتے
بلے 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 عدل کرے تا تھر تھر کم بن اچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاب اتھے میں ورگے موکالے ساڑے تو سام وکیل تے جج وے ساڑے تو سام وکیل تے جج وے تو سام بھلے آدے ہاتھ لج وے تو سام بھلے آدے ہاتھ لج وے سانو تواڈی ذات تے مانے سانو تواڈی ذات تے مانے قربان تسا تو زند جانے قربان تسا تو زند جانے تواڈا مکھ جیوے قرآن تواڈا مکھ جیویں قرآن تواڈی دید اساڈا حج وے تواڈی دید اساڈا حج وے تساں بھلے آندے ہاتھ لج وے تساں بھلے آندے ہاتھ لج وے اے تن میرا زلف ماہی دیوان پوش میرے دی بن جائے جوتی شال سونے دے پیریاں جے سونا میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا تواڈی دید کراں رج رج وے تواڈی دید کراں رج رج وے تساں بھلے آندے ہاتھ لج وے تساں بھلے آندے ہاتھ لج عید دیا سب مٹیاں دیداں انہاں دیداں نو لکھ نہ ہوتی کیا عیداں ہیں پھر عیداں جنہاں دیداں سونا دل بر تکیا او تے بھل گیا سب عیداں ناصر عشق دی ملن جو جند بیچ کے آپ خریدا تواڈی دید کراں رج رج وے تواڈی دید کراں رج رج کے تساں بھلے آندے ہاتھ لج وے تساں بھلے آندے ہجر تیرا پانی منجے
نخون دے گیڑا جی کردا تن کول بٹھا کے اتے درد پرانے جیڑا تھوڑی دید کرا رج رج وے تھوڑی دید کرا رج رج وے تساں بھلے آندے ہتھ لجوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت سے تمام معزز علماء کرام کو آج کے اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عثمان بھائی کی اس نعت شریف کے دوران ماشاءاللہ علامہ غلام محمد چشتی صاحب تشریف لائے اور ان سے ماکمل علامہ غلام فرید سلطانی صاحب تشریف لائے، قاری منظور صاحب تشریف لائے، علامہ محمد اشتیاق صاحب تشریف لائے اور ہمارے علامہ مفتی محمد امین ضیائی قادری صاحب تشریف لائے، دیگر جن کے نام نہیں لے سکا جو اب آپ تشریف لائے، اور الحمدللہ ساکھی اہل سنت ہم سب کے استاد، ہمارے اس پورے علاقے میں سب سے پرانا مدرسہ جامعہ قادریہ حفظ القرآن چکلالہ کے محتمم علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب ساکی زید مجدہ تشریف لائے، اور قاری افتخار احمد بھائی صاحب کے چھوٹے لخت جگر جناب محمد عامر عباسی صاحب تشریف لائے۔ دل کے تہہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ علماء کا جمع غفیر، یہ جمع گروہ جو ہے یہ ہمیں بہت ساری باتیں بتا رہا ہے، اور یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے افتخار احمد عباسی صاحب ایسی شخصیت تھے اور ہیں کہ جنہوں نے اتنے علماء کرام کو جمع کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی زندہ ہو کے، موجود ہو کے، صاحب اقتدار ہو کے، کرسی والا ہو کے اتنے بندوں کو جمع نہ کر سکے۔ ارے بظاہر کا افتخار صاحب اگرچہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی موجودگی کا احساس کہ انہوں نے اتنے علماء کو اکٹھا کیا ہے۔ ذہن نصیب اہلا و سہلا و مرحبا، بلا تاخیر نعرے کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں ساکی اہل سنت علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب کو کہ آپ تمام علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی مختصر اور جامع خیر الکلام ما قل و دل کے تحت اپنی حاضری پیش کر کے آپ خود علامہ غلام محمد چشتی صاحب کو جو ہے دعوت خطاب بھی دیں گے۔ جناب علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب ساکی، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب ساکی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات ذی بکار میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، میں اس شخصیت کو آج مسجد میں تمام نمازی موجود ہے، تمام حفاظ کرام موجود ہے، علماء کرام کا گلشن موجود ہے، اور اس میں قاری افتخار موجود نہیں ہے۔ وہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے، اللہ کریم ان کے خدمات قبول فرمائے، اللہ کریم کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور اس مصلح کے ساتھ اس شخص نے وفا کا حق ادا کیا ہے، اللہ کریم اس مصلح کو تا قیامت اسی طرح آباد رکھے۔ میں کیا کہوں گا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق کہ الموت بابن کل نفس داخلوہا، موت ایک دروازہ ہے اور اس دروازے سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ الموت قدح
کل نفس شاربوہا، موت ایک مشروب ہے، ایک جام ہے، اور اس جام کو ہر کسی نے پینا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہر ایک عالم دین کا جو بھی ہمارے اس گلشن میں تشریف لایا ہے، اور ہر ایک کا آنا اللہ کریم قبول فرمائے، اور ہمارے علماء کے سروں کے تاج، وطن عزیز کے عظیم مذہبی سکولر حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب انشاءاللہ ہماری اسی طرح سرپرستی فرماتے رہیں گے۔ آپ اپنے باوقار اور خوبصورت چہرے کے ساتھ جلوگر ہیں۔ اللہ کریم آپ کا آنا ہم سب کے لیے اور بالخصوص اس علاقے کے لیے باعث رحمت رکھے۔ ہم قاری افتخار رحمت اللہ علیہ کے لخت جگران کے ساتھ اس درد میں برابر کے شریک ہیں، ان کے نمازیوں کے ساتھ اس درد میں برابر کے شریک ہیں، ان کے برادری کے ساتھ اس دکھ اور درد کی گھڑی میں شریک ہیں۔ ان کا خلا پر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، ان کی مشن کو تا قیامت انشاءاللہ زندہ رکھا جائے گا۔ ان کے خدمات اللہ قبول فرمائے۔ تمام ہمارے علماء کرام کے اس گلشن کو اللہ آباد رکھے، اور بالخصوص ہمارے علاقے کے جتنے علماء کرام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کریم ہر ایک کے درجوں کو اونچا فرمائے، اللہ کریم ہر ایک کے درجوں کو مزید بلند فرمائے۔ وقت کی قلت ہے، اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال محترم قاری غلام دستگیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ علماء کرام کا آنا کریم ذات قاری افتخار صاحب کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تو استاد المکرم قاری محمد اسماعیل صاحب ساکھی جو خود عالم ہوتا ہے، جو خود امام و خطیب ہوتا ہے، وہ دوسرے کی قدر کو بہت بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ حضرت ہمیں اپنے ان علماء کرام کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں ہماری ساج کی اس محفل پاک کے صدر جو ہمارے پہ بہت پرانے مہربان ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے بڑی یادیں زندہ ہو جاتی ہیں، اور آج جہاں پہ بڑے بڑے دن ہیں وہاں پہ آج پیر سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب کے دادا مرشد جناب سید شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس علاقے سے ہمارے قاری اسماعیل ساکی صاحب کا بھی تعلق ہے، آج ان کا یوم وصال ہے، 7 ظفر المظفر گزری ہے، آج گولڈا شریف میں ان کا عرس ہوا ہے۔ یہ اسی سلسلے کے جو ہے فیض یافتہ ہیں۔ بلا تاخیر آپ کو اس کلام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ مشائخ چشت میں سے کسی کا کلام ہے کہ یا الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت العلامہ مولانا غلام محمد صاحب چشتی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد عالی مقام والا شان حضرات علماء اہل سنت ثنا خانان شیر لسان جملہ معزز محترم حاضرین و سامعین، میرے محترم بھائی علامہ قاری محمد اسماعیل ساقی صاحب اپنے چند کلمات ادا کرن واسطے جذبات تے قابو نہیں رکھ سکے اور اکھاں انہاں دیاں اشکوار ہو گئیں۔ اس علاقے نے اندر جنہ لوگاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت لوگاں نے دلاں وچ پری، انہاں لوگاں وچوں قاری سخی جان مرحوم مولانا عبدالحفیظ کیانی مرحوم، ایسے ایسے لوگ اس علاقے چوں اٹھے، اساں انہوں نے جنازے چ میں آیا ہیں، انہوں نے جانے سو بعد اساں اس علاقے وچ ایک گل تسلی یہی تھوڑا سکون آیا، دل اطمینان آیا کہ قاری سخی جان صاحب مولانا عبدالحفیظ کیانی صاحب نے جانے سو بعد علماء نی جان اہل سنت نے عظیم مجاہد علامہ قاری افتخار احمد عباسی وہ موجود ہیں، انہوں نے موجودگی وجہ نال یقیناً وہ جڑا قافلہ بڑیاں محنتاں نال تیار ہویا ہے، وہ قافلہ اسی انداز نال رواں دواں رہ سی، لیکن اج انہاں لمحات وچ پہلے جان والے نے نال وہ بھی شامل ہو چکے نہ افتخار احمد پایا یا اور افتخار نال زندگی گزاری نے، اور کملی والے نے غلامی نہ اور رنگ اس علاقیاں دسیا نے، مسجد شریف مدنی مسجد نے اندر انہوں نے مدنی محبوب دے عشق دا رنگ لوگوں تے چڑھائے ہے۔ پھر جس افتخار نال انہاں زندگی گزاری، غماں وچ دکھاں وچ لوگ ہمیشہ اللہ رسولہ یاد کرنے،
لیکن ماں وہ دیہڑا نہیں بھولنا جس دیہڑے انہوں نے شہزادے راجہ اسماعیل افتخار صاحب نے شادی ہے، اس موقع تے انہوں نے رسول اللہ نے میلاد شریف نے محفل نے اہتمام کیتا ہے۔ جتھے ٹھہرن جتھے رکن چند دن پہلے مرن نال میں انہوں نے گراں گئے ہیں تقریر واسطے، ماں پتہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں، بھائیاں نے ذریعے نال ماں پتہ لگے ہے کہ قاری صاحب بیمار ہیں۔ پھر ماں انہوں بڑا میسج کیتا ہے، پیغام لمحہ جہا ریکارڈ کروایا نے۔ اس دوران انہوں نے ایک گل کی تھی، آکھن لگے کہ ماڑا ایک ایک لمحہ گزر رہے ہے رسول اللہ دے غلاماں نو اکٹھے کرنے نے وچ، مڑی آخری خواہش اے وے کہ رسول اللہ نہ کوئی غلام او دائیں بائیں نظر نہ آوے، سارے ایک لڑی چ پروئے نظر آون۔ تے شکر ہے کہ علماء اہل سنت نے اندر ساڑے علاقے چ اس حوالے نال یہ چیز موجود پائی جا رہی کہ علماء کوئی بھی کام ہوئے دین نے حوالے نال یا دیگر علاقے نہ کام تے باقی لوگ بعد اچ پہنچنے، علماء اہل سنت الحمدللہ پہلے ذمہ داری نے اظہار کر کے پہنچ جانے۔ آج بھی اتنا بڑا علاقے دے علماء دا اکٹھ جتھے مدنی مسجد نمازی اپنے خطیب صاحب سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، جتھے طالب علم شاگرد اپنے عظیم استاد سلام محبت پیش کر رہے ہیں، جتھے محلے دار اپنے ایک اچھے رہنماواں اپنے محبتاں خراج پیش کر رہے ہیں، اتھے اے علماء نی جماعت بھی اتھے بیٹھ کے اس بات دا اظہار کر رہی ہے کہ خالی قاری افتخار احمد تسا نہ افتخار نہیں آیا، وہ علماء نمی افتخار ہے، وہ برادری نمی افتخار ہے، وہ علماء نمی افتخار ہے۔ تے افتخار اسائیں اللہ تعالیٰ اسائیں اے افتخار نی شان تے عظمت عطا فرمانا ہے جڑا کملی والے مصطفیٰ دے دروازے دا غلام ہو جائے۔ نہیں تے بڑی بڑی دنیا آئی گئی، آسی دنیا بڑی بڑی جاسی، لیکن دعا جانا وچ عزت اسنا مقدر ہے جساما اللہ تاجدار ختم نبوت کملی والے دی غلامی عطا فرمائی۔ اور قاری افتخار احمد عباسی رحمت اللہ علیہ انہاں درو دیواراں او محبتنا سبق پڑھا کے سکھا کے گئن۔ حضرات گرامی، بندہ ہمیشہ دنیا چ نہیں رہنا، لیکن اس نا کردار یاد رکھیا بننا، ہمیشہ اس نیا وفاواں یاد رکھیا جانیاں، اس نا کم یاد رکھیا جانا ہے۔ مسجد شریف نا نظام قیامت تک چلنا رہ سی، لیکن قاری افتخار احمد عباسی رحمت اللہ علیہ قیامت تک جڑا کوئی مسجد نے خطیب آسن، امام آسن، نسلہ اس علاقے وچ پروان چڑھ سن، تے جڑی بھی نسل آسی اس نے ذہنی تختی اتے قاری افتخار دا نام ضرور لکھیا ہوا ہے۔ ایسا سن ماشاءاللہ حضور قبلہ شاہ جی جلوہ فرما ہوئے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، کرسی تے بیٹھا ہی پھر اجازت۔ آنے والا ہر لمحہ انہاں دیاں وفاواں سلام پیش کرسی، انہاں دیاں محنتاں سلام پیش کرسی۔ اے علاقہ اس علاقے نے اندر جس انداز نال قاری افتخار احمد عباسی رحمت اللہ علیہ کم کیتا ہے وہ قریباً کسی تو بھولیا نہیں۔ کہ میں نے قاری غلام دستگیر صاحب فرمایا بھئی اج انہوں نے زبان چو سید نکلیا، ویسے حضور پیر پٹھان سید نہیں ہے، انہاں سادات نال انہاں تعلق نہیں آیا، لیکن چونکہ ظاہر ہے اس لحاظ نال کہ او چشتیاں وچ بادشاہ ون، شہباز چشتیاں ون، تے اج اس ہستی نہ دیاڑا ہے جس ہستی نے رنگ چڑھایا ہے پیر سیال لجپال۔ شیخ نال مرشد نال کیا جا تعلق ہونا چاہیے، اس دے ہوتے میں گل کرساں۔ یقیناً اس دوران میرے عزیز علامہ مفتی فتح محمد علوی سیالوی آپ بھی تشریف فرما ہو جا سن، تے عشاء دی نماز جڑا ٹائم ہے اس نے مطابق اسا ایک فوتگی بھی دسنن پہ ہوئی، جس نے وجہ نال محفل بہت مختصر رکھی گئی۔ لہذا سنو جڑا بندہ شیخ مرشد استاد انہاں نہ جڑا ادب کرنے والا ہے
زمانہ اس نہ ادب کرنا ہے. جڑا بندہ پیر نہ ادب نہ کرے، استاد نہ ادب نہ کرے، ماں پیو نہ ادب نہ کرے، اس نہ کوئی ادب نہیں کرنا. ادب ہمیشہ اسے نہ کیتا وجنا ہے جڑا اپنے بزرگاں نہ ادب کرنے والا ہو. رنگ نہیں چڑھنا ایویں بغیر شیخ تو، بغیر مرشد تو. حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین پیر سیال لجپال غریب نواز آپ تو سپا کا حاضر ہوئے تے شیخ نے رنگ وچ انج رنگے گئے کہ آپ گلیاں چو ٹرنے ہیں تے بندے سمجھنے ہیں پیر پٹھان تشریف لے کے جا رہے. یہ جو رنگ چاڑے ہے پیر پٹھان سرکار نے کہ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ دے وصال تو بعد خواجہ شمس العارفین تو سپا کا حاضر ہوئے تے تالاب تے وضو پہ کرنے ہے. بندے ایک تکے ہے دوڑنے ہیں. حضور خواجہ اللہ بخش تونسوی سرکار کو پہنچی ہے تے ونج کے آہنا ہے حضور میں پیر پٹھانا تالاب تے وضو کرنے تک کے آنا پہ. پیر پٹھان تالاب تے وضو پہ کرنے یعنی حضور پیر پٹھان سرکار نہ وصال ہو چکے ہے تے بندے ونج کے آکھے ہے جی میں آپ تالاب تے وضو کرنے تک کے آیا ہے. تے حضور خواجہ اللہ بخش تونسوی لجپال فرمایا ہے لگنا ہے سیالہ علیہ مولوی صاحب آئے. لگنا ہے سیالہ علیہ مولوی صاحب آئے. یعنی تینوں جڑا بھولیکھا پیا لگنا ہے کہ تالاب تے تو پیر پٹھان تک کے آئے ہیں اور پیر پٹھان دے رنگ وچ تے ایک سیال والا ہی رنگیا ہوئے. ایک کنج رنگڑ ہوئے تو سا پاک حاضر ہوئے تے بیٹھے ہے شیخ نی بارگاہ وچ. تے تھوڑی دیر گزری ایک نورانی ہستی آئی حضور شہباز چشتیاں حضرت غوث زمان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نال ملاقات ہستے. ملاقات کر کے جس ویلے وہ نورانی ہستی اٹھی حضور پیر پٹھان فرمایا ہے جس کسی یہاں جناب خضر علیہ السلام نال ملنا ہوئے او جا رہے نے مل گئے. تسی بولے کوئی نہیں. قاری افتخار صاحب نے سالے ثواب واسطے ذکر ہو رہے ہیں. بلند آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ. دنیا جناب خضر دی تلاش جو پھر رہی ہے کہ کدرے جناب خضر دی ملاقات ہو جاوے. دیکھتے صحیح جڑے کملی والے نے دروازے نے گدا ہوئے جناب خضر انہوں نے گلیاں عام دیدار کرانے نظر آنے. آپ فرمایا جس کسے جناب خضرہ ملنا ہوئے او جا رہے نے ملو. سارے بندے نسے دوڑے پیر کو لوں اٹھ گئے لیکن مہر تابان دا مرشد بیٹھے رہ گئے. مہر تابان دے مرشد خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی آپ نہیں اٹھے. جس لئے سارے چلے گئے حضور پیر پٹھان فرمایا مولوی صاحب تساں خضر کو نہیں ملنا. مولوی صاحب تساں جناب خضر کو نہیں ملنا. ہن تسی قاری افتخار عباسی صاحب دے ختم شی وچ انہاں دے بلندی درجات نہیں محفل وچ آئے ہو تے سمجھو ذرا شیخ نال کیا جیا تعلق ہونا چاہیے. رنگ کس طرح چڑھنا ہے، استنیاں دستاراں کس طرح ملنیاں. حضور فرمایا پیر پٹھان کہ مولوی صاحب تساں جناب خضر کو نہیں ملنا. تے حضرت خواجہ شمس العارفین بولے آکھن لگے سونےوں میں کسی اور خضر پیچھے کیوں جاواں میرے خضر تا تساں. اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ. اے پیر سیال لجپال نہ ذکر ہو رہے ہیں تے پیر سیال لجپال دیاں مہربانیاں نال ترے میرے عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی فتح محمد علوی سیالوی آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں. یقیناً انہاں نال اور والد بزرگوار میرے بھائی حضرت علامہ قاری محمد اسلم علوی رحمت اللہ علیہ انہاں نال جڑا وقت قاری افتخار عباسی صاحب رحمت اللہ علیہ دا گزری ہے وہ سارے سنگیاں نے علم وچے دکھاں سکھاں نے اکٹھے شریک تو لہذا تشریف لے آ چکے. میں گل کر کے اختتام کرساں پھر اپنا پیغام بھی دے سن پھر ٹائم تے دعا بھی انشاءاللہ اسی. حضور خواجہ شمس العارفین جڑی گل کی تھی پیر پٹھان اپنے شیخ نی بارگاہ آکھیا نے کہ میں کسی اور خضر تے پیچھے کیوں جاواں میرے خضر تے تساں ہو.
خضر بمانا رہنما، خضر بمانا منزل تے پہنچانے والا، خضر بمانا ہاتھ پکڑ کے مجلس مصطفیٰ وچ لے جانے والا۔ تے حضرت شمس العارفین آکھن لگے میں کسی اور پیچھے کیوں جاواں، میرے خضر تا تساں ہو، میں اپنا ہاتھ تساں نے ہاتھ دیتا ہے، ہن میں مصطفیٰ نی مجلس وچ بھی جا وسا ہاں تے کسی اور دا سہارا گن کے نہ جان لگا، مینوں میرا پیر پٹھان ہی مجلس وچ لے کے جا۔ جس ویلے ایک گل آپ فرمائی تے پھر حضور پیر پٹھان اگو دعا کیڑی سونی مہربانی کی، رنگ کنج چڑھنا ہے، فیض کنج لوگاں وچ پہنچنا ہے۔ اس ویلے حضور پیر پٹھان اپنی سریکی زبان چاکھے ہے، رب سائیں میڈے سیالاں کو رنگ لائیں، رب سائیں میڈے سیالاں کو رنگ لائیں، اے میرے مالکہ اے سیال سارا کچھ چھوڑ کے مڑے بوئے تے آ کے بیٹھا ہے تے کسے پیچھے نہیں پہ وجنا، میری التجائے تیری بارگاہ وچ کہ میرے اس مریداں او رنگ لائیں کہ زمانہ پھر رنگ ویکھے۔ پھر سیال شریف والے تے کہ جا رنگ چڑھے ہے، پھر گورڑے شریف وچوں سید ٹرے ہے۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ تے سید بھی عام نہیں، سید بھی اوون جناواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج نوازے ہے کہ کملی والے دا انتخاب تاجدار گورڑا شریف، کملی والے دا انتخاب تاجدار گورڑا شریف کی ذات مبارک ہے۔ تے آپ فرمانن مڑا ارادہ اے آیا کہ میں مرید اسنا ہوساں جڑا عالم بھی ہوئے تے سونا بھی ہوئے تے سید بھی ہوئے۔ ترے گلاں آپ رکھیاں ہیں، فرمایا عالم بھی ہوئے، سونا بھی ہوئے تے سید بھی ہوئے۔ یہ ترے گلاں جس وچ پوریاں تکساں اس نے ہاتھ وچ ہاتھ دے ساں، اس نہ مرید ہو ساں۔ فرمانے تکنا رہے ہیں تکنا رہے ہیں تکنا رہے ہیں، لیکن جس ویلے میں سیال شریف پہنچی ہوں، سیال شریف انج کے تکیے تے ایک ایسا چہرہ نظر آیا ہے جس چہرے تے نظر پئیے تے دل کیتا ہے ہن تکنا ہی رہا ہے اس چہرے، جنواں زمانہ تکنا ہے، جنواں زمانہ تکنا ہے، او کدھر پہ تکنے نا، تے جدھر او پہ تکنے نا آخر او جگہ ہے نا۔ آپ فرمانے جس ویلے چہرے تے نظر پئی پیر سیال لجپال نہ نورانی چہرہ تے پھر مڑا دل اسی ویلے بولے ہے منزل یہ جس سونے نی تلاش ہے ایسا سونا ماں مل گئی ہے۔ فرمانے جس ویلے میں پوچھے پتہ لگے عالم بھی ہیں تے سونے تے ائی ہے، پھر پوچھے سید بھی ہیں، آکھن لگے سید نہیں ہیں۔ حضرت صاحب فرمانے میں اپنی تیسری شرط واپس لے لئی، میں آکھے سید والی شرط میں چھوڑنا وا، پر اس چہریاں تکنے تو بعد ہن میں اسے دے سونے دا بنساں کہ جیا رنگ چڑھے ہے۔ شیخ راضی ہوئے، شیخ راضی ہوئے، مرشد راضی ہوئے، دعا دیتی ہے رب سیائیں سائیں مڑے سیالہ کو رنگ لائیں، پھر اے جیا رنگ چڑھے ہے سیال والیاں تے کہ گورلے شریف والیاں بھی پھر اتھو رنگ گدہ ہے۔ تے جس ویلے ایک گل ہوئی حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دی کتاب جڑی ہے اس نے وچ اے لکھی ہے کہ حضور پیر پٹھان فرمایا تسنی زندگی وچ بھی معاملہ پیش آسی ہے، تسنی زندگی وچ بھی معاملہ پیش آسی تے فرمانن پھر سیال شریف نی سرزمین آئی تے حضرت مہر تاباں سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ جی حضرت شمس العارفین کل بیٹھے ہوئے، مجلس انجی لگی ہے۔ اسی دوران نورانی ہستی آئی جناب خضر علیہ السلام تے جس ویلے جان لگے حضور خواجہ پیر سیال لجپال فرمایا خلفاء مریدین بیٹھے، آپ فرمایا جس کسے جناب خضر علیہ السلام ملنا ہوئے او جا رہے نے مل کے نو، جیڑی گل تونسا پاک ہوئی ہے اوہ گل سیال ہون جس ویلے آپ فرمایا
تے سارے بیٹھے دوڑے حضرت خضر علیہ السلام ملنے آستے، لیکن جس ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے مہر تاباں گولڑے شیر دے تاجدار، انہاں اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وہ اپنے پیر دے کول بیٹھی رہے۔ آپ فرمایا شاہ جی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ فرمایا شاہ جی تساں خضر علیہ السلام نہیں ملنا، اوہ جواب جڑا پیر نے اپنے پیراں دیتا ہے، اوہ جواب جڑا پیر نے اپنے پیر نو دیتا ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا آکھن لگے میں کسی اور خضر پیچھے کیوں جاواں، میرے خضر تے تسی ہو جنہ دے ذریعے یہ منزلہ میں طے کیتیاں۔ اور سنیو جڑا جملہ حضور پیر سیال نے فرمایا گولڑے شریف والیاں بادشاہاں واسطے، آپ فرمایا شاہ جی رنگ اسا نہ ہو سی پر بہار تسا نہیں نظر آسی۔ گل سمجھو ذرا پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے جڑا گولڑے شریف دا نویکلا رنگ ہے، اے وکھرا رنگ ہے سارے جہان تو۔ سیال شریف دے اور بھی خلفاء ایون اور بھی وابستگان جنہاں تعلق سیال شریف نالے، پر انہاں سارے خلیفیاں وچوں تاجدار گولڑا شریف دا رنگ نرالا تے وکھرا کیوں نظر آنا ہے؟ اس واسطے جے شیخ نے وقت خاص عطا فرمایا یا شاہ جی رنگ اسا نہ ہو سی پر بہار تو سنی زیادہ سونی نظر آ سی۔ تو لہذا جیڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ، بس بن کے رہو سونے دے رسول اللہ نے محبت نے رنگ وچ رنگے رہو، اے جہان بھی سونا ہو سی اگلا جہان بھی سونا ہو سی۔ تے میں حضرت نصیر ملت دا سہارا گنن لگا ہوں، چونکہ آپ نہ عرس بھی تے ظاہر ہے 14-15 تاریخ آپ نہ عرس ہے، پھر اگے چل کے 29 تاریخ تاجدار گولڑا سرکار نہ عرس گولڑا شریف وچ انشاءاللہ سیال پاک حضور نہ عرس مبارک 24 سفر میں آج تونسا پاک نی سرزمین تے، تو لہذا بادشاہاں نے تیاڑے انہاں تیاڑیاں چ میں حضور نصیر ملت دا سہارا گن کے آہنا ہے کہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے۔ اور آخری شعر سن لو ذرا، چمک رہی ہیں جبین، قاری افتخار عباسی صاحب دا جنازہ، قاری افتخار عباسی صاحب دا سج دھج کے جانا، رسول اللہ دے غلام دا اس انداز نال اٹھنا، جیڑا بھی کملی والے دا بن کے رہے ہے تے بن کے گیا ہے، او دے جنازے تو بعد چہرہ تکیا گیا ہے، تکنا لیاں بے ساختہ سبحان اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں۔ ایدہ سبب کے وے نور نبی نال جنا جنا دا تعلق ہوئے گا، کملی والے دی نسبت صدقے او زندگی وچ بھی چمک دے رہن گے، تے مرنے تو بعد انہاں دے چہرے بھی چمک دے ہی رہن گے۔ پیر جی بولے نے چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ
وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے اور نصیر ہم نے اپنے گریبان تکیے تے کچھ بھی نہیں ہر ایک عزت والا کہندا ہے عزتاں دا سبب مصطفیٰ دی نسبت کملی والے دا تعلق تے گورڑے شریف چوں بابو جی دے شہزادے بولے نصیر ہم نے تو اپنوں سی کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں اللہ یا رسول اللہ یا علی میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی حضرت علامہ قاری افتخار عباسی رحمت اللہ علیہ انہاں دے دوویں جانشینان راجہ محمد اسماعیل افتخار راجہ عامر افتخار دوویں بھرا اللہ تعالی انہاں والد گرامی دی نیکیاں دے صدقے والد گرامی دی خدمات دینیاں دے صدقے اللہ تعالی جڑیاں ذمہ داریاں انہوں نے سر تے آئیاں جامعہ نے حوالے نال باقی گھر دے حوالے نال بڑیاں ساریاں ذمہ داریاں انہوں نے سر تے آ گئیاں اللہ تعالی حسنین کریمین دے صدقے انہاں با احسن نبھانے دیاں توفیقاں عطا فرمائے حضرت قبلہ قاری صاحب دے برادران برادری خاندان دے لوگ بھی مسجد نمازی بھی محلے دار بھی جامعہ چ پڑھنے والیاں بچیاں کوئی آنا ہے مڑے پیچھے دعا کرنے والے میرے اتنے خاندان دے لوگ ہیں قاری افتخار صاحب بہت سارے دعاواں والے تیار کر کے گئے پیچھے جنہ دے پیچھے قرآن شریف پڑھنے والیاں معصوم بچیاں التجا کرن تے ننے نے ہاتھ اٹھا کے اپنے استاد جی واسطے اپنے مربی واسطے التجا کرن یقینا انہاں نے معصومانیاں آوازاں عرش بری تک پہنچنیاں مالک نے بارگاہ قبول ہونیاں قاری افتخار صاحب نال جنہ دوستانہ تعلق ہے قاری صاحب اپنے دو پتر بھی تساں چھوڑ کے گئے یہ بھی قاری صاحب دیاں نشانیاں لیکن اس تو بھی نال نال قاری صاحب اپنے مشن دی نشانی مدرسہ بھی چھوڑ کے گئے جیڑا مدرسہ ہے اس حوالے نال تواڈیاں ذمہ داریاں سنگیاں نیاں تعلق والے بہت بڑھ گئیاں قاری صاحب خود ہونے اس واسطے دوڑ دھوپ نس پاج مختلف ذریعہ نال مدرسے دے اخراجات پورا کرنے واسطے کوشش کرنی ہے ہن ظاہر بات ہے قاری صاحب دا اپنا انداز ہے یا قاری صاحب دا اپنا طریقہ ہے انہوں نے دنیا تو تشریف لے جانے سو بعد ہن اس طرح دیاں ظاہر ذمہ داریاں ادا کرنے واسطے فی الفور انہوں دے صاحبزادگان اس خلاواں پر نہیں کر سکنے ہن تسی جتنے تعلق والے بیٹھے ہو وابستگان بیٹھے ہو تساں ایک کم ہے کہ انہاں نال محبت نہ تقاضا اے وے کہ قرآن و سنت نے پیغاماں تعلیماں جاری رکھنے واسطے تسی اس مدرسے نال ہما وقت تعاون کرو تاکہ انہاں صاحبزادے آواں تواڈے دروازے نہ کھٹکھٹانے پین کہ دروازہ کھٹکھٹاوے قاری افتخار صاحب نہ پتر تے پھر تعلق نہ مزہ تے نہ آیا نا قاری افتخار صاحب دے بیٹے گھر بیٹھے ہون تے قاری افتخار صاحب دی خدمات دے معترف
اپنی خدمات مدرسے وچ انہاں کول پہنچاون کمن تہاڈا کام ہے مدرسہ سنبھالنا ساڈا کام ہے مدرسے دے اخراجات پورے کرنا یقیناً اے دین دا کام جڑا ہے اے جاری و ساری رہسی قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت سارے یہاں پتہ ہے میری گفتگو اس سے ختم ہونی ہے تو میں نال ہی دعوت دے ساں اپنے عزیز محترم حضرت بڑا اللہ تعالیٰ نوازے ہے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں مہربانیاں میرے اس عزیز تے فرمائیاں میں اس مجمع عام وچ التجا کرساں تو تھوڑے جے لوگن جنہاں وا سن کے روح خوش ہونی ہے اللہ تعالیٰ فتنیاں دے اس دور وچ ہر فتنے تو بچاوے شکر ہے کہ اللہ اساں سنی بنائے ہے سنی ہونے دے ناتے نال صحابہ اکرام جنج مننا چاہیے اللہ تعالیٰ ان مننے نی توفیق سنیاں نو عطا فرمائی ہے آل بیت جنج مننا چاہیے اس طرح مننے نی توفیق اللہ تعالیٰ سنیاں وا عطا فرمائی تے تمام اللہ تعالیٰ نے پیاریاں نے جس طرح ادب کرنا چاہیے اے بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے سنیاں نو عطا فرمائی ایسے ماحول وچ کچھ مٹھیاں آوازاں جڑیاں مٹھیاں آوازاں خالی کناواں محظوظ نہیں کرنیاں مومنہ نہیں روحاں بھی محظوظ کرنیاں انہاں مٹھیاں آوازاں وچوں ایک پاکستانی سرزمین تے گونجنے والی آواز میرے عزیز علامہ صاحبزادہ مفتی فتح محمد علوی سیالوی انہاں دی بھی آواز ہے اللہ تعالیٰ اس آوازاں بھی سلامت رکھے آواز والیاں بھی سلامت رکھے اور دیر تک یہ محبت کا پیغام عام فرمانے رہن میرے اختتام تے گفتگو دے نال ہی اپنا خطبہ شروع ہو سی میں اختتام کر رہا پیر جی دی ربائی تے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت اب بندہ جس ویلے دنیا تو ونجنا ہے نا تے پھر اساں غسل دینے پھر کفن پوانے کفن پوانے تو بعد پھر جنازہ گاج کھڑنے پھر جنازہ پڑھنے تو بعد پھر میت نہ منہ تکیا ونجنا ہے تے بابو جی دے شہزادے آخنے میرے مالکا جس ویلے مڑا ٹائم آوے تے ماں غسل دے سن پھر کفن پوا سن پھر ماں جنازہ گاج کھڑ سن پھر مڑا جنازہ پڑھ سن جنازہ پڑھنے تو بعد پھر بڑی دنیا مڑا چہرہ تکنے آستے آسی تے جس ویلے دنیا مڑا چہرہ تکے نا تے پھر مڑا پرم رکھی پھر مڑے چہرے وچوں 5 تن پاک دی نسبت دا نور نکل رہا ہو تسی بولے نہیں ہو ذرا سبحان اللہ نے آواز اچھی آنی چاہیے میں تو عرض کیتا ہے صحابہ تے آل بیت نے بارچ آل سنت مخلص ہن تے جس ویلے صحابہ نہ آوے سنی نہ چہرہ اس ویلے بھی روشن ہونا ہے تے جس ویلے 5 تن پاک دا نہ آوے تے سنی نہ چہرہ اس ویلے بھی روشن ہونا ہے تے پیر جی آکھن لگے میرے مالکا اس ویلے میرے چہرے تو 5 تن پاک دی نسبت دا نور نکل رہا ہوئے تے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو 5 تن کی نسبت نہیں سارے رل کے آکسو ذرا سبحان اللہ میں اے ثواب کاری افتخار صاحب واسطے درجات دی بلندی واسطے جنہ ساری زندگی تو ساما ادب دا درس دیتا ہے آج انہاں کولے چیزاں پہنچ سن تو انہاں نے آنکھاں ٹھنڈیاں ہو سن کہ ساری زندگی میں ادب دا سبق دے کے آئے ہیں آج ماں تحفہ بھی مسجد والے ہیں بھیجی ہے مصطفیٰ دے ذکر دا صحابہ دے ذکر دا تے 5 تن پاک دے ذکر دا تحفہ بھیجی گیا ہے قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو 5 تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت اللہ تعالیٰ اساں انہاں نسبتاں چی رکھے انہاں نسبتاں نال ہی اساں دنیا چوں اٹھاوے تے قیامت والے دیہاڑے بھی اللہ انہاں سونیاں دے قدماں تے اساں جگہ نصیب رکھے نعرہ لاؤ حضرت تشریف لے آ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قاری افتخار احمد عباسی علماء و مشائخ آل سنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ جلیل المرتبت ذی بصیرت علماء کرام بالخصوص میرے مشفق و مہربان آل سنت کے سٹیج کے ہر دل عزیز اور صاحب درد اور صاحب فکر عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب رہنما جماعت اہل سنت پاکستان، خطیب اہل سنت، انتہائی عزت و تعظیم کے لائق حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل ساقی صاحب زیدہ اقبال، فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت سید لقمان علی شاہ صاحب زیدہ اقبال، عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود احمد سیالوی صاحب، عزت مآب حضرت مولانا حافظ عبدالقدیر صاحب، عزت مآب حضرت مولانا رستم خان ضیائی صاحب، عزت مآب حضرت مولانا حافظ غلام دستگیر صاحب، پروفیسر اشفاق صاحب، جلیل المرتبت علماء کرام، جماعت اہل سنت کے جملہ ذمہ داران، تحریک منہاج القرآن کے جملہ ذمہ داران، تحریک لبیک کے جملہ ذمہ داران، ممتاز سماجی و سیاسی شخصیات، اہل محلہ اور ذی بصیرت سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل آل سنت کے سٹیج کے ہر دل عزیز عالم دین، صاحب بصیرت، صاحب درد اور صاحب فکر، اپنے درد اور اپنے فکر بھرے بیان سے حالات حاضرہ کے تقاضوں اور موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پر ہمیں احساس ذمہ داری کا احساس دلا رہے تھے، اور آپ کے بیان کے بعد میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ ہم کلام نہیں رہوں گا، بلکہ اختصاراً میں ایک پیغام آپ کے حوالے کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنے ہر دل عزیز بھائی اور انتہائی شفیق اور میٹھے انسان جناب قاری محمد افتخار عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ختم کل کی معزز نشست میں شریک ہیں، اور میں اپنے بھائی راجہ اسماعیل افتخار عباسی اور راجہ عامر افتخار عباسی اور قاری صاحب کے خاندان کے اور برادری کے جملہ افراد سے اظہار تعزیت کرنے کے بعد ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ قاری صاحب نے اس مسجد کے آنگن میں بیٹھ کر 40 سال تک ناموس قرآن پر پہرا دیا، اور 40 سال کا یعنی تقریباً نصف صدی آپ نے کلام اللہ کی حفاظت اس انداز میں کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مقدس کلام جو بذریعہ جبرائیل سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس سے ہماری سوچیں اور ہمارے افکار آسودہ ہوئے اور ہماری ظلمت کدہ روحوں کو نور و انوار کی اور رحمت و برکات کی اور مہربانیوں تجلیات کی برسات نصیب ہوئی. اس قرآن پر آپ نے اس مسجد میں پہرا اس انداز میں دیا
کہ ساری زندگی رسول اللہ کے مصلی پر بیٹھ کر امت کے نو نہالوں کے سینوں میں قرآن کا نور محفوظ کرتے رہے. میں چونکہ میرا ایک ان سے تعلق تھا، میرے والد گرامی کا تعلق تھا، اور آج میں ان بہت سارے لوگوں کو یہاں نہیں پاتا جن کے ساتھ میرے والد صاحب کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا. ان میں علامہ عبدالحفیظ قیانی صاحب، قاری سخی جان مرحوم، حضرت مولانا حافظ افتخار احمد عباسی، دیگر وہ بزرگ علماء جو اس علاقے میں جن لوگوں نے قرآن کے نور کی اور قرآن کی فکر کی اور قرآن کی جستجو کو عام کیا. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ناموس قرآن پر پہرا دینے والا اور قرآن کی آبرو کی بات کرنے والا اور قرآن کی عزت کی بات کرنے والا بندہ دونوں جہانوں میں صرف سرخرو ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ بولے، میں نے کوئی بات کی ہے آپ سے. مولانا ظفر صابری صاحب بھی اور ذلے حسین دیگر علماء تشریف فرما ہیں، مولانا قاری غلام فرید سلطانی صاحب، جن علماء کے نام میں نہیں بول سکا، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، وقت کم ہے. میں ایک پیغام آپ کے حوالے کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ جو قرآن کی آبرو کی بات کرتا ہے، قرآن کی عزت کی بات کرتا ہے، قرآن کی ناموس کی بات کرتا ہے، قرآن کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اور رات کے پچھلے پہر بھی جب وہ پاسا پلٹے تو اس کے پاسا پلٹنے کے ساتھ قرآن کے ساتھ وفاداری کی ہر سانس وابستہ ہو، وہ دو جہانوں میں صرف آبرو مند ہی ہوتا ہے. وہ دو جہانوں میں صرف آبرو مندی ہوتا ہے. میں نے قرآن مجید کی 16ویں پارے کی جس آیت کو پڑھا، یہ اس سورت کے 82 نمبر آیت کا ایک جز تھا. اس آیت کے اس ابتدائی جز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری توجہ دو بچوں کی طرف، دو یتیموں کی طرف جو اندرون شہر رہتے تھے. سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے. ہماری توجہ دو بچوں کی طرف، دو یتیموں کی طرف جو فی المدینہ اندرون شہر رہتے تھے، اور ان کے ابا جی کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو بچوں کو ہمارے سامنے قرآن مجید میں بطور مثال پیش فرمایا ہے. وہ دو بچے کون تھے؟ ان دونوں بچوں کا تعلق قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. وہ ابھی بہت چھوٹے تھے تو ان کے ابا حضور کا وصال ہو گیا. ابھی وہ بہت چھوٹے تھے، ابھی وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنا بالغانہ کردار ادا کر سکے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے 7ویں دادے کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس راستے سے اپنے 3 نبیوں کو گزار دیا. وہ 3 نبی زمین راستے سے گزرے تھے، اور ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی صبح شام ہمارے دل کے راستوں سے گزرا کرتے ہیں. کوئی ذمہ داری کا ایک پیغام ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے احساسات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو، اپنی جستجو کو، اپنی لگن کو، اپنے احساس ذمہ داری کو کس طرح قرآن کے تابع کرنا ہے. یہ قرآن خود بتائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور قاری صاحب کی زندگی کس طرح قرآن کے تابع تھی. اور میرے یمین و یسار یہ سینئر اور قد آور علماء نے اپنی زندگیاں
کس طرح دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہے، اور کس طرح جب بھی یہ عالم دین اپنی اپنی باری پر دنیا چھوڑتے ہیں تو ان کا چہرہ چھپانے کے قابل نہیں ہوتا، دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ چھپانے کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، میڈیکل کی بنیاد پر بھی ضروری ہے کہ ایسے چہرے چھپائے جائیں، اور روحانی ذمہ داریوں میں بھی ضروری ہے کہ ایسے چہرے چھپائے جائیں۔ لیکن یہ رسول اللہ کا کرم ہے کہ جب دین کی خدمت قبول ہو جائے تو پھر چہرے چھپائے نہیں جاتے، دکھائے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر میت ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 48 گھنٹے بھی رہ جائے تو اس میں سختی نہیں آتی، بجا بجا نرمی آ رہی ہوتی ہے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ اگر میری بات نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جب ان کے دادا کی نیکی قبول ہو گئی، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت یہ ان کا 7واں دادا تھا، یہاں ہر بندہ، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا دادا ہے، کوئی کسی کا پردادا ہے، کوئی کسی کا باپ بنے گا، کوئی کسی کا دادا بنے گا، جو روئے عالم ارواح میں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے موجودہ اور آمدہ منصب کو سامنے رکھ کر قرآن کی اس آیت کے تناظر میں خود کو تولے۔ تولے، وہ کسی کا بیٹا ہے تو وہ آج تولے، اور وہ یہ جائزہ لے، باپ کی حیثیت سے یہ جائزہ لے کہ ایک باپ کی حیثیت سے اولاد کے لیے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اولاد یہ سوچے کہ ایک اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین کے لیے میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں گے تو قرآن ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، بلکہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور صحب قرآن کے دروازے سے مور لگوا کر منہ اس قابل بنا دے گا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، حشر کے میدان میں نہیں، وہ تو حشر کا میدان ہے، اللہ حشر کی جھلکیاں دنیا میں دکھاتا ہے۔ وہ کون سا چہرہ ہے جو چھپانا پڑتا ہے، وہ کون سا چہرہ ہے جو دکھانا پڑتا ہے؟ جب یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جن کے چہرے پر پھٹکار ہوگی ہوا آل البدع، وہ بدعتی ہوگے، یا حضور جن کے چہرے پہ نور ہوگا کہ ہوا آل السنت والجماعہ۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، یہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اس بات کو امام حازم نے لکھا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ کے تحت بھی لکھا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے تحت بھی لکھا۔ اور تم وہ خوش قسمت لوگ ہو، قاری صاحب اہل بیت کی محبت کے اندر ایک ڈوبی ہوئی کردار تھے، اور یاد رکھو یہ سیرہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لمبی حدیث ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات منافقا مات کافرا او کما قال، حدیث کے آخری الفاظ ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، جو اہل بیت کی محبت لے کے مرے گا وہ سنی ہو کے مرے گا۔ نبیوں کا گزر ہو گیا، حضرت نبیوں کا گزر ہو گیا اس بستی سے۔ قاری افتخار صاحب کے ذمہ دار مقتدیوں، مسجد کی ذمہ دار انتظامیہ، مسجد کے غیرت مند نمازیوں
اور قاری صاحب کے زیر تعلیم رہنے والے میرے غیرت مند بچوں اور ارباب فکر و نظر، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، جب نبیوں کا وہاں سے گزران ہوا تو جناب خضر کی نظر پڑی اور آپ نے کہا یہ دیوار گرنے والی ہے، اور آپ نے فراست نبوت کے ساتھ دیکھا اور کہا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اسماعیل افتخار صاحب اور عامر صاحب تسلی رکھے اور تسلی نہیں، اطمینان رکھے اور اطمینان نہیں، یقین رکھے اور یقین نہیں، ایقان رکھے اور ایقان نہیں، ایمان رکھے۔ اس بات پہ ایمان رکھے کہ جن کا باپ دادا اچھا کام کر جائے ان کی نسلوں کی ذمہ داری اللہ خود اٹھا کر نبیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس وقت جناب خضر نے دیکھا دیوار گرنے والی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ مستری منگوایا نہیں، گارا بنایا نہیں، دیوار کو گرا کر دوبارہ تیار کیا بالکل بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی نے اشارہ کیا، نبی نے اشارہ کیا، دراڑ شدہ دیوار اپنی اصلی حالت میں بحال ہو گئی۔ آج ہمارے دلوں کی دیواروں میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، بس دعا کرو کوئی ایسا خضر رہنما مل جائے۔ جب آئے کوئی شعیب، وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ جب کوئی شعیب میسر آئے تو شبانی سے کلیمی، پہلے کوئی شعیب تو ڈھونڈو، پہلے کوئی خضر تو ڈھونڈو۔ آپ نے دیوار کو اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد دیوار اپنی اصلی حالت میں بحال ہو گئی۔ جب بحال ہوئی تو حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، آپ نے کہا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو، واپس چلو اور ہم مزدوری لیں گے، یہ قرآن ہے، واپس چلو اور ہم مزدوری لیں گے۔ جناب حضر نے کہا تحمل سے کام لیجئے، اب جلال کا وقت نہیں، میری جمال کی بات بھی سنتے جاؤ۔ اب ذرا جلالی انداز سے ہٹ کے تھوڑی دیر کے لیے جمالی انداز میں بھی بات سنتے جاؤ۔ جلال کی بھی ضرورت ہے، جمال کی بھی ضرورت ہے۔ سارے کام جلال کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، سارے جمال کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ جب جلال کی ضرورت ہو تو میرا نبی کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر عمر مانگتا ہے۔ اور جب جمال کی ضرورت ہو تو میرا نبی صدیق اکبر مانگتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا نا، جس نے موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو وہ عمر کو دیکھے، جس نے یحییٰ کا حیا دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھے، جس نے ابراہیم کا رویہ دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھے، اور جس نے حسن یوسف دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس نے جناب آدم کو دیکھنا ہو، ایک روایت میں یہ آتا ہے جس نے اسماعیل کو دیکھنا وہ علی کو دیکھے، ایک روایت یہ بھی کبھی میری نظر سے گزری تھی جس نے ہارون کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ باتیں بہت ہیں، باتیں نکل آتی ہیں درمیان سے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں قاری صاحب کی زندگی پر رہنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت خضر نے دیوار سیدھی کر دی، جناب موسیٰ جلال میں آ گئے، حضرت خضر نے جمالی انداز میں ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں، اب میری سنو، میں نے دیوار کو کیوں سیدھا کیا، اس کی سیدھا کرنے کی اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ قرآن کا استقبال کریں اور میں قرآن پڑھوں۔ اور افضال عباسی صاحب اپنی کرامت دکھاتے ہوئے نجف سے گزار کر ہمیں کربلا سے گزارتے ہوئے مدینہ تک لے جائیں، سبحان اللہ بولے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. رکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اس دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، یہ دو بچوں کی دیوار ہے، یتیمین، دونوں یتیم ہیں، فی المدینہ، دونوں اندرون شہر رہتے ہیں، اور دیوار سیدھی اس لیے کی کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کی آغوش میں ان کا خزانہ دفن ہے. حضور والا یتیموں پہ اتنی مہربانی کیوں؟ شہر میں بچے تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے نا، ہزاروں دیواریں گرنے والی ہوگی نا، ہزاروں کی تعداد میں یتیم بھی ہوں گے نا، کئیوں کا خزانہ دیواروں کی آغوش میں دفن ہوگا نا. پھر یہ مہربانی ان کے اوپر ہی کیوں؟ قرآن نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا کان ابوہما صالحا، وہ اس لیے کہ ان کے ابا کے اللہ سے اچھے تعلقات تھے. کوئی ابا بننے والا ہے، ہر ایک میں ابا بننا ہے، اور انسان زندگی میں یہ ذمہ داریاں نبھاتا ہے، لیکن صرف ابا نہ بنو، جب اللہ سے صالح اولاد مانگو تو صالح ابا بن کے صالح اولاد مانگو. ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے صالح اولاد دے، صالح ابا کیوں نہیں بننا چاہتا؟ ابراہیم نے کہا یا اللہ مجھے حلیم پتر عطا کر، خود حلیم ہے. زکریا نے کہا یا اللہ مجھے عظیم اور کریم اور صالح پتر عطا کر، حسور پتر عطا کر، خود حسور بھی ہیں، صالح بھی ہیں. اور اللہ نے کہا ان کے خزانوں کی حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کا ابا اللہ کا محبوب ہے. کہ اگر روئے زمین پر کسی نے اللہ کی زیارت کرنی ہو تو وہ اس کی زیارت کرے جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. پڑھیے امام احمد بن حنبل کی زندگی کو، پڑھیے مسند امام احمد بن حنبل کو، پڑھیے ملا متقی ہندی کی کنز العمال کو، پڑھیے صاحب ریاض الصالحین کو. جس نے اللہ کی زیارت کرنی ہو، اور میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس نے کسی با عمل عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت رسول کی جھلکیاں اس کے کردار میں نظر آئیں گی، اس کے رویے سنت رسول کے تابع ہوں گے،
اس کی سوچ میں خیر ہوگی. اور خیر کا سب سے بڑا پہلو یہ ہوگا کہ وہ کلام اللہ کی تعلیم کو عام کرے گا. اور جہاں لوگ لاڈ مکالے کے نظام تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے وہ امت کو ادھر سے بھاگنے کے بجائے قرآن کے تعلیم کی طرف موڑ کے لا رہا ہو. میری جماعت کے قداور علماء بیٹھے ہیں, چہروں پہ نور ہے, کردار میں, رویوں میں, جستجو میں ایک عمل خیر کا جذبہ اور للہیت موجود ہے, اور ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق دین کا درد لے کر دین کا کام کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کیا اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب یہ حق ہے کہ ہم نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر ہمیں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے نا جس طرح قاری افتخار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے. سبحان اللہ بولے اور میں ایک بار پھر قرآن پڑھوں. چالیس سال تک جامعہ مسجد حاضہ میں قرآن پڑھایا, پھر بلڈنگ خرید کر جامعہ حیدریہ برکات القرآن کی بنیاد اور بنا رکھی اور مدرسہ بنایا اور لوگوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور اتارا. اور میں 35 سال سے میرے والد گرامی کے قاری صاحب کے ساتھ تعلقات تھے اور تقریباً میں 9th کلاس میں تھا. میں نے 98 میں میٹرک کا امتحان دیا تھا اور 98 سے میں قبلہ قاری صاحب کو جانتا ہوں. آج 2022 جا رہا ہے, تقریباً 24 سال سے میں ذاتی طور پر قاری صاحب کو جانتا ہوں. مجھے 24 سالوں میں قاری افتخار صاحب جب بھی ملے, جب بھی ان سے جلوت میں یا خلوت میں نشست ہوئی تو ان کے اندر میں نے امت مسلمہ کے بچوں کے لیے درد ہی درد دیکھا. اس پورے محلے کا ہر بچہ ناتخوان بھی ہے, ہر بچہ اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے, ہر بچہ میلاد کمیٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہے, ہر بچہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں گلیاں بھی سجاتا ہے, جھنڈیاں بھی لگاتا ہے, میلاد بھی مناتا ہے. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کسی عالم ربانی کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے. کسی عالم نے خیر خائی کا جذبہ لے کر امت کے بچوں کو اس طرف ڈالا ہے نا. آخری بات سنو اور قرآن کا استقبال کرو یار. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا ابا بڑا نیک تھا. جب میں نے مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا مطالعہ کیا تو مفسرین کہتے ہیں یہ ان کا ڈائریکٹ ابا نہیں تھا, یہ ان کا دادا بھی نہیں تھا, یہ ان کا پردادا بھی نہیں تھا, یہ ان کا 7واں دادا تھا. تو تسلی رکھو, نیکی کا کام کرو, نیکی کا کام کرو اور پھر مطمئن ہو جاؤ. پہلے ہوتا تھا نیکی کر کنویں میں ڈال, اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال, لیکن کہیں بھی نہ ڈال, بس نیکی کر اور مصطفیٰ کے حوالے ہو جا. کہتا ہے اگر تمہیں دنیا کے کیمرے نہیں دیکھ رہے نا تو اللہ کی آنکھیں قدرت تجھے دیکھ رہی ہے. رب العالمین, یہ بابا جی جو ساتھ میں تھے ان کی نیکی کیا تھی؟ میں
جب علامہ اسماعیل حقی کو دیکھا، علامہ غلام رسول سعیدی کو دیکھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ ان کی نیکی یہ تھی کہ جب گھر کی عورتیں کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتی تو اس بابے کو مخاطب کر کے کہتی، بابا اساں دے نکیاں دا خیال کری۔ عورتیں بابا جی کو کہا کرتی، بابا جی ہماری اولاد کا خیال کرنا۔ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کا خزانہ 7ویں نسل کی حفاظت کے لیے رب العالمین نے انبیاء کا انتخاب فرما دیا۔ مدنی مسجد میں بیٹھنے والوں، اگر کوئی لوگوں کے بچوں کی جان کی حفاظت کرے تو نیکی کا صلہ 7ویں نسل کو ملتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں قرآن کا نور منتقل کرے تو بتاؤ کون سی نسل تک اجر جا رہا ہوگا۔ قاری صاحب کے بھتیجوں، قاری صاحب کے بھائیوں، قاری صاحب کے بھانجوں، قاری صاحب کے خاندان کے لوگوں، مطمئن رہنا، جو پاکیزہ اور بعمل عالم دین ہوتا ہے یہ حشر کے میدان میں بھی اتنا بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے، انہیں جنت میں لے کے جا رہا ہوتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور میرے امی کریم اولیاء اللہ کی بات، کبھی میرے حضور کی بات، کبھی درگاہ نور گولڈا شریف کی بات، کبھی توسا شریف کی بات کر رہے تھے، اور مجھے یہاں حضرت مجدد الفسانی یاد آ رہے ہیں۔ جناب مجدد فرماتے ہیں، حضرت مجدد اپنے مریدوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے۔ عرفان صاحب، اسماعیل، ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے، آپ نے دیکھا اس پیالے پر لکھا ہوا ہے اللہ۔ آپ کی نظر پڑی، ٹوٹا ہوا پیالہ روڑی پر گندگی پر پڑا ہے اور اوپر لکھا ہے اللہ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، سوانح عمری درج کرنے والے لوگ لکھتے ہیں، حضرت مجدد نے وہ پیالہ اٹھایا، پیالہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ میری بات کا مول ضرور ڈالنا، چپ نہ رہنا، اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ایمانی ہاتھوں کے ساتھ اس پیالے کو دھویا اور کہا اسے سنبھال کے رکھو، آج کے بعد میں ساری زندگی اس میں پانی پیا کروں گا۔ مریدوں نے عرض کی، حضور آپ تو غوث اعظم کی فکر کے وارث ہیں، آپ تو اولیاء اللہ کی جماعت کے وارث ہیں، آپ تو نائب نبوت ہیں، آپ تو وارث انبیاء ہیں، اور ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی کیوں پیتے ہیں؟ سنیے جناب مجدد الفسانی کا جواب۔ آپ نے کہا بیٹا، رات کی تاریکیوں میں ریاضت کرنے سے وہ منزل نہیں ملی جو اللہ کے نام کا حیا کرنے سے ملی ہے۔ فرمایا رات کی تاریکیوں میں چلہ کشی سے وہ منزل نہیں ملی جو اللہ کے نام کا حیا کرنے سے ملی۔ مجھے یاد نہیں پڑ رہا میں نے کس تفسیر میں پڑھا تھا، لیکن بات بڑی اتھینٹک ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور تو اسے ہلاک نہیں کرتا۔ فرمایا میں اسے ہلاک کروں گا، لیکن جس وقت یہ اپنے محل سے باہر آ جائے گا میں اسے ہلاک کروں گا، لیکن اس وقت جب یہ اپنے ایوان سے باہر آ جائے گا تو یا اللہ ایوان کے اندر کیوں نہیں ہلاک کرتا؟ کہ ہارون کو ساتھ لو اور اس کے دروازے پر جا کر دیکھو مین گیٹ کے اوپر لکھا کیا ہے۔
حضرت موسیٰ اپنے 2 سالہ بڑے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کے جب فرعون کے دروازے پر جاتے ہیں تو مین گیٹ کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. فرمایا میں اب اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے نام کے حیا کی وجہ سے عذاب روک لیتا ہوں. خدائی کے دعوے دار جس بد نصیب اور بدبخت کے دروازے پہ اللہ کا نام لکھا ہو اگر اس پر رحمت کا یہ عالم ہے تو جس عالم دین کے سینے پہ سارا قرآن لکھا ہو. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ قبر کھولی جائے ورنہ تجھے کھول کے بھی دکھا دیتے کہ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ رب کیا سلوک کرتا. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ قبر کھولی جائے. اگر شریعت اجازت دیتی تو کھول کر بھی دکھا دیتے کہ جو رسول اللہ کے وفادار ہوتے ہیں جو قرآن کی فکر کے تابعدار ہوتے ہیں ان کا فرشتے کس طرح حیا کرتے ہیں, حسین کا نانا کس طرح استقبال کرتے ہیں. مستغرق ہو کے گزری, غرق تھے قرآن کے دامن میں, وابستہ تھے قرآن کے ساتھ, اور ہمیں حضرت کوئی شرمندگی نہیں, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. شرمندہ وہ ہو جو غداری کر کے جا رہا ہے, ہمیں کس بات کی شرمندگی؟ ہم گناہگار ہو کے جا رہے ہیں, غدار ہو کے نہیں جا رہے. لأہل القبائر من امتی او کما قال, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. وہ حضور اعلیٰ مامون من الرسول مجدد دین و ملت نائب فکر نبوت اعلیٰ حضرت حضور اعلیٰ پیر سیدنا میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات میریہ کے اندر ایک بات لکھتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ شریف زندانی کی زیارت کے لیے گئے. خواجہ صاحب نے اپنے پوتے مرید پر نظر کرم کرتے ہوئے کہا معین ادھر آؤ, اور کان میں کہا فلاں دن فلاں وقت جو میرے چوبارے کے نیچے آ کر میری کھڑکی کے پاس کھڑا ہوگا اور میری زیارت کرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی, لیکن سن بتانا کسی کو نہیں ہے. بتانا کسی کو نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہ بات سنی نا اپنے دادا پیر سے تو پورے شہر میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں ہوکا لگاتے ہیں, فلاں دن فلاں وقت فلاں تاریخ فلاں ٹائم فلاں گھر کے نیچے چوبارے کے نیچے کھڑکی کے نیچے جو میرے دادا پیر کی زیارت کرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. جب مقررہ تاریخ آئی تو حضرت خواجہ شریف رحمہ اللہ نے دروازہ کھولا کھڑکی کا تو نیچے دیکھا لاکھوں کا مجمع موجود ہے. حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں خواجہ شریف زندانی حیران ہو گئے. آپ نے کہا معین یہ کیا, یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ کہا حضور ان کو میں نے بلایا ہے کہ آج میرے دادا پیر کی زیارت سے جہنم حرام ہونے جا رہی ہے. شریف نے فرمایا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا, جس بات سے روکا تھا وہی کی. سنیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب. آپ نے فرمایا اگر میری وجہ سے اتنے لوگ جنت جاتے ہیں تو مجھے جہنم جانا کب آ رہا ہے؟
जलालहु अम्मन वाला। اور یہ بات مجھے ایک طرف اشارہ ہوا، حضرت فرما رہے وہ غریب نواز ہیں، تو مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، یہ میری مسجد میں کرال چوک میں، میری مسجد میں رمضان المبارک کے ایک جمعہ کے اجتماع میں پیر سید شبیر علی شاہ صاحب چورا شریف والوں نے یہ بات کی تھی، ان کی زبانی میں نے یہ بات سنی تھی۔ وہ کہنے لگے الوی صاحب جب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ گیا تو میں نے ایک ہندو کو وہاں خواجہ صاحب کے دروازے پر اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے دیکھا۔ خواجہ صاحب کے دروازے پر اللہ سے تو بیان کر دیا ہے، آپ چپ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے خواجہ صاحب کے دروازے پر ایک ہندو کو اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے خواجہ صاحب کے بوئے پر دیکھا، تو میں نے کہا تو ہندو ہے اور تو مسلمانوں کے اس رہنما کے دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے، تو اس ہندو نے جو جواب دیا وہ قابل غور تھا۔ سید شبیر علی شاہ صاحب مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے الوی صاحب اس ہندو نے جو مجھے جواب دیا اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے، اس نے کہا رہنما تمہارا ہوگا لیکن ہے غریب نواز۔ اور غریب صرف مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے، غریب ہندوؤں میں بھی ہے، باقی مذہبوں میں بھی ہے، ہوگا تمہارا رہنما لیکن ہے غریب نواز۔ کہا اگر میں اکیلے کے جہنم جانے سے حضور کی اتنی امت جنت جاتی ہے تو مجھے جہنم جانا پسند ہے۔ حضرت خواجہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے اس جوان سالہ مرید سے یہ بات سنی تو کہا ہاں طریقت کی منزلیں طے ہونے کے بعد انسان کے اندر یہی فکر پیدا ہوتی ہے۔ فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ قاری صاحب نے 40 سال قرآن پڑھایا میرا سونا، اور پھر جامعہ حیدریہ برکات القرآن کی بنا رکھی، اساس رکھی، بنیاد رکھی، اور اسے پھر تعمیر کیا اور تکمیل تک پہنچایا، جس میں آج بھی اس میں سب کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 21 بچے جس میں آج بھی زیر تعلیم ہے، جن میں سے 7 یا 8 بچے حفظ قرآن کے قریب ہیں یا ان کی قرآن کی تکمیل ہونے والی ہے، اور اس ادارے سے تقریباً 12 یا 14 بچے قرآن مجید حفظ کر کے جا چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس بھرے اجتماع میں کہ راجہ اسماعیل افتخار صاحب اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود اس مدرسے کی دیکھ بھال کریں گے۔ کیا آپ لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس بات کا یہ جو مدرسہ جامعہ حیدریہ برکات القرآن ہے، جس کے محتمم پرنسپل مدیر اور مؤسس راجہ قاری محمد افتخار عباسی مرحوم تھے، آج اس کا متولی پرنسپل مدیر اور اس کا بانی اور اس کی ذمہ داریاں اور اس کا منتظم جو ہے وہ اسماعیل افتخار ہو؟ میں تمام علماء آل سنت سے یہ تائید لینا چاہتا ہوں، جامعہ مسجد مدنی جس میں نصف صدی کے قریب قاری صاحب نے امامت کی، اور آپ کے بڑے بھائی جو یہاں موجود ہیں حضرت مولانا قاری محمد، انہوں نے خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً وہ اس منبر پر بیٹھ کر حق خطابت ادا کرتے رہیں گے اور لوگوں کی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے، اور مدرسہ اسماعیل اور عامر دونوں مل کر اپنے باپ کی اس نشانی کو نہ صرف باقی رکھیں گے بلکہ اسے اپنی فکر، اپنی جستجو
اور اپنے نیک باپ کی ہوئی تربیت سے رحمت کا پانی دے کر اس باغ کو مزید جوان کریں گے. اور یہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ حیدریہ برکات القرآن قاری صاحب کے دونوں بیٹے دیکھیں. دستگیر صاحب یہ میری فکر ہے اور میں علماء سے یہ تائید چاہتا ہوں کہ جامعہ حیدریہ برکات القرآن کی جملہ ذمہ داریاں اسماعیل افتخار عباسی اور عامر افتخار عباسی خود دیکھیں اور اس کی نگرانی کریں. اور قاری ابرار صاحب جو قاری صاحب کی زندگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم عام کرنے میں قاری صاحب کے معاون تھے، وہ اب صرف معاون نہیں بلکہ ایک عظیم معاون کی حیثیت سے اس باغ کو مزید پروان چڑھائیں گے جس کی بنیاد قاری صاحب نے رکھی تھی. اور میں قاری ابرار صاحب سے یہ امید نہیں، یہ یقین رکھتا ہوں اور میرے سمیت میری تمام ہمدردیاں ہی نہیں، ہمدردی گھر بسترے پہ بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے. ہمدردیاں ہی نہیں، ہم بستر گھر بیٹھ کر بسترے پر بھی ہمدردیاں نہیں. میری زندگی کا لمحہ لمحہ، میری ایک ایک سانس، میری زندگی کا ایک ایک قدم آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آپ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے. بات کرتے ہیں، بسترے پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے، نہ چلی پہ بیٹھ کے گل کرنے ہیں. ہم پیڑ کے لوگ ہیں، پیڑ میں بات کرتے ہیں. آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے والد گرامی یہ اللہ کا حکم تھا اور اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، ان کو لٹایا نہیں جا سکتا. باقی جہاں ہمارے خون کی ضرورت بھی پڑے گی تو ایک آواز دے کر ہمیں اطلاع ضرور کر دینا، ہم اس نیک مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور صرف آپ نہیں، یہ جتنے علماء کرام بیٹھے تمام آپ کے ساتھ اس نیک مشن میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالی میدان حشر میں اور عالم برزخ میں آپ کے والد گرامی کا حامی و ناصر ہو، اور اس جہان فانی میں اللہ آپ کا، ہم سب کا اور ان علماء کا اور مسجد انتظامیہ کا اور مسجد کے مقتدیان کا، اہل محلہ کا اور قاری صاحب کے ان تمام شاگردوں کا جنہیں انہوں نے قرآن کا نور منتقل کرتے ہوئے 40 سال گزار دیے، اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کردیاں رات نہ مکے، سجدے پہ پہ تینوں ویکھاں پھر ساری عمر رکعت نہ مکے. جو کچھ کہا منا و صدقنا، اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں بس ملتمس ہوں جناب راجہ اسماعیل افتخار صاحب سے آپ اپنی چند کلمات ارشاد فرمائے، اس کے بعد نماز ہوگی. نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رافع شریعت سے لقمان علی شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام علماء کرام، سادات، بزرگ، جتنے بھی میرے بابا کے ساتھ پہلی صف کے نمازی، جتنے بھی میرے رشتہ دار بھائی، میرے اس محلے کے بچے، بزرگ جو میرے بابا کی ایک آواز پہ آتے تھے، شاید رب کا فیصلہ تھا، موت برحق ہے، آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بابا نے زندگی میں دنیا نہیں مانگی، دین مانگا، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس سے آگے کچھ نہیں تھا ان کے لیے. منہ بولتے ثبوت اس علاقے میں ہے. اس محلے نے
40 سال ایسے بابا نے دکھائے ہمیں کہ آج تک بابا چلے گئے کہیں سے مجھے نہیں محسوس ہوا کہ ہم یتیم ہوئے. ہر بزرگ نے، ہر بھائی نے ہمارے کندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے. شاید یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اتنے بڑے علماء کے اجتماع میں یہ بات کر رہا ہوں. کہاں نصیب ہوتی ہیں یہ گھڑیاں؟ ایک ہی دعا ہے میری اللہ پاک سے کہ اللہ پاک نے بابا کو جو مشن دیا تھا قرآن کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سکھانے کا، اللہ پاک مجھے، میرے بھائی کو، اس محلے کے بزرگوں کو، حاجی تصدق صاحب، پھول جیسے چہرے ہیں، حاجی ایوب صاحب، جوڑا صاحب، قیوم صاحب، بہت سارے بزرگ احباب ہیں، یہ سب میرے سروں کے تاج ہیں. علماء کرام، ساقی صاحب میرے استاد محترم، سید لقمان شاہ صاحب سادات ہیں، یہ سب آپ سارے میرے ساتھ بازو بنیں گے، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ. چھوٹا بھائی عامر ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ اس مدرسے کو ہر طریقے سے جو بن سکا، جو ہو سکا، غلطیوں کے پتلے ہم کریں گے. جہاں ہمیں ضرورت پڑی الوی صاحب، ہم رات کو بھی آپ کو حاضر، ہم آواز دیں گے آپ کو. آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. غلام محمد چشتی صاحب، آپ ہمارے بزرگ ہیں. ہم ہر کسی کو ضرور بتائیں گے، اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو. بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے اس مشن کو کامیاب کرنے کی. اور اپنی طرف سے بہت 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 شکریہ اس محلے کا. پتہ نہیں اب وہ ساتھیں دوبارہ آئیں گی نہیں آئیں گی بیٹھنے کی بزرگوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی حاجی صاحب ہماری کوشش ہوگی. ہم یہاں نہیں ہیں لیکن محلے میں 1 سے 2 نمازیں میں ضرور پڑھنے آؤں گا. صبح آؤں شام آؤں گا بابا کی یاد دیکھنے یہاں انشاءاللہ یہیں پہ رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا. بابا کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں. سید لقمان علی شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں. دعا سے پہلے اعلان سماعت فرما لیے. ہمارے محترم، ہماری جو جماعت اہل سنت چکلالہ ہے، اس کے صدر قبلہ کا افتخار صاحب نے مقرر فرمایا تھا مفتی محمد امین ضیائی قادری صاحب کو. آپ کی مشاورت سے علامہ سید سفتین حسین شاہ صاحب کی مسجد ڈھوک کمال دین میں ہے 7 تاریخ بروز بدھ بعد از نماز مغرب تا عشاء قاری افتخار احمد عباسی صاحب کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اصال ثواب کی محفل انعقاد پذیر ہے. تمامی آپ کو وہاں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے انشاءاللہ العزیز. وہاں بھی خصوصی خطاب علامہ فتح محمد الوی صاحب کا ہوگا 7 تاریخ بروز بدھ بعد از نماز مغرب انشاءاللہ العزیز. فتح محمد الوی صاحب کا وہاں خطاب ہوگا. جامع مسجد ڈھوک کمال دین سید سفتین حسین جامع مسجد ماشاءاللہ جامع مسجد گلزار مدینہ، یہ بھی مدنی ہے وہ بھی گلزار مدینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ فرما دے انشاءاللہ العزیز. وہاں پہ وقت مغرب تا عشاء کوشش فرمائیں تمام احباب شرکت فرمائیں. صلاۃ السلام کا ایک شعر، اس کے بعد سید لقمان شاہ صاحب. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہ کون سلام شمع بز میں ہدایت